بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزری سب کی عید؟ ہماری تو بہت مصروفیت میں گزری، یقیناً آپ کی بھی مصروفیت میں گزری ہوگی کیونکہ بڑی عید پہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج تھوڑی سی فراغت تھی تو سوچا کہ آپ کے لیے ناول ریکارڈ کر لیا جائے۔ یہ ناول میں نے لیا ہے دوشیزہ ڈائجسٹ سے۔ رسم محبت ہے مریم کا بہت ہی پیارا یہ ناول ہے۔ ولیج بیسڈ ہے، کزن بیسڈ ہے، بہت مزے کا، بہت مزے کی سٹوری، فن بیسڈ ہے، تھوڑی سی فرینڈشپ ہے اس میں، فن ہے، بہت اچھا ناول ہے یہ۔ ایمرجنسی نکاح بھی ہے اس میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسم محبت بائے مریم۔ سب کچھ وہی تھا جو آج سے 3 سال پہلے تھا، ویسے ہی گاؤں کے نیم پختہ گھروں سے اٹھتا دھواں، ویسے ہی گلیوں میں کھیلتے بھاگتے ننگ دھڑنگ بچے، اور وہی دور سے ابھرتی پن چکی کی آواز جو اسے بچپن سے ہی عجیب یاسیت بھری بےقلی میں مبتلا کر ڈالا کرتی تھی۔ وہی گھر تھا، نیم پختہ، بڑا سا آنگن اور ریل گاڑی کی طرح کے تار میں بنے کمرے، لیکن اس کے باوجود اسے لگ رہا تھا سب کچھ بدل گیا ہو، اور یہی سچ بھی تھا، واقعی بہت کچھ بدلا تھا، مگر یہ تبدیلی باہر نہیں تھی، اس کے اندر آئی تھی، سوچوں سے لے کر خیالوں جذبات تک۔ پہلے اگر وہ سب کچھ تھی تو اب کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی ذات کی نفی کرنے کا باعث صرف ایک وجہ تھی، وہ تھا اس کا دل، وہ تھی اس کی محبت۔ شام گہری ہو چکی تھی، ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں مسجد کے میناروں کو دہکا رہی تھی۔ فضا میں موجود خنکی کا احساس مزید گہرا ہونے لگا تو اس نے اپنے گرد لپٹی شال کو مزید اچھی طرح کھول کر پھیلایا۔ حرم پتر، اندر آ جا، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، کہیں بیمار نہ پڑ جانا۔ نانو کی مدھم نکاح زدہ آواز پر وہ قدرے چونک کر سوچوں کے بھنور سے ابھرتی اٹھ کر اندر چلی آئی۔ بھابھی اپنے چھوٹے بچے کو سلا کر سمت کو کھانا کھلا رہی تھی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ آؤ بیٹھو حرم، وہ جواباً مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ بہت اوپری قسم کی تھی بلا شبہ۔ یہاں آ جاؤ نا لحاف میں، وہاں تو سردی بہت ہے۔ حالانکہ سورج نکلا تھا مگر سردی کی شدت کم ہی نہیں پڑتی۔ اسے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر بھابھی نے ٹوکا اور اپنے نزدیک پلنگ پر جگہ بنائی۔ ان کے اپنائیت آمیز لہجے میں خلوص بھرا ہوا تھا۔ حرم جو انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلوں کو بے خیالی میں دیکھ رہی تھی، چونک کر نافہمی کی عالم میں انہیں تکنے لگی۔ ثانیہ کو بتایا تھا رات تمہارے بھائی نے فون پر، بیچاری آنا بھی چاہ رہی تھی مگر اس کا بھی چھوٹا بیمار ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے اسے۔ یقیناً تمہارا تو دل نہیں لگ رہا ہوگا، پچھلی بار کی سی رونق کہاں ہے اب یہاں؟ سارے پنچھی اڑ کر اپنے اپنے آشیانوں میں جا بیٹھے۔ بھابھی کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا اداسی کا تاثر تھا۔ حرم کا دل گداز ہوتا چلا گیا تو آنکھیں جانے کس کس سوچ اور یاد کے ہمراہ بھیگی تھی۔ جی چاہا پوچھے علی شیر، ساجد اور عبدالرافع سب کہاں گئے، مگر وہ یہ حوصلہ نہیں کر پائی۔ جبھی تیزی سے اٹھ کر نانو کے کمرے میں آ گئی کہ خود سے خوف زدہ ہو گئی تھی کہ جانتی تھی اگر مزید وہاں بیٹھی رہی تو مزید ایسی باتوں پر وہ ضبط نہ چھلکا دے جس پر بڑی مشکلوں سے بند باندھے ہوئے تھے۔ اس قدر شدید سردی نے اس کی طبیعت خراب کر کے رکھ دی، کھانسی، زکام، چھینکیں، اس کا برا حال تھا، اس پر شدید بخار، وہ 2 لحاف اوڑھ کر بھی کانپ رہی تھی۔ احمد بھائی صبح سے 2 بار ڈاکٹر کو گھر لا چکے تھے، دوا، پرہیز، سب کچھ ہی تھا، اس کے باوجود اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آئی تو نانو کے ساتھ ساتھ ماموں ممانی احمد بھائی اور بھابھی بھی گھبرا گئی۔ احمد بھائی اسے شہر کے اسپتال میں لے جا کر علاج کرانا چاہتے تھے مگر وہ مانتی تب نہ۔ اگلے دن اس کی طبیعت قدرے سنبھل گئی، البتہ نکاحت باقی تھی کہ پورا 1 ہفتہ بیماری کاٹی تھی۔ بھابھی دودھ میں تیار کیا ہوا دلیے کا باؤل لیے اسے کھانے پر اصرار کر رہی تھی مگر اس کا دل ہی نہ مانتا تھا۔ اس کی بیماری کا سن کر ثانیہ بھی اپنے دونوں بچوں سمیت آ گئی تھی۔ کیا ہوا جناب؟ آتے ہی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے؟ اس سے چھیڑا تو جواباً حرم پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ پہلے سے پیاری مگر کمزور ہو گئی ہو۔ اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد ثانیہ کی رائے مستند تھی۔ ارے بس بیماری نے میری دھی کا منہ اتنا سا نکال دیا، اور کیا؟ نانو نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ السلام علیکم بھائی، سنا تھا بڑے بڑے وڈے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تبھی عبدالرافع ہنستے ہوئے چلا آیا، اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، ساتھ میں ساجد تھا۔ حرم کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا، یقیناً وہ بھی آیا ہوگا۔ یہ خیال ایسا تھا جس نے سارا خون سمیٹ کر چہرے پر جمع کر دیا تھا۔ کیسی ہو اچھی لڑکی؟ ساجد کے انداز کا وہی مشفقانہ پن تھا جس پر سب اسے چیڑتے تھے کہ وہ جوان نہیں بلکہ لڑکپن سے ہی بڈھا ہو گیا ہے۔ اچھی ہوں، خود ہی تو کہہ رہے ہو۔ جواباً اس نے صاحب کا خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہا مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ لہجے اور آنکھوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
نگاہیں کس بے تابی سے صرف اسے ڈھونڈ رہی تھی جس کی خاطر دل نے اسے دیس نکالا دے دیا تھا، 7 سمندر پار کا سفر کرا دیا تھا۔ دادی نے فون پر تمہارا بتایا تو ہمیں بھاگم بھاگ آنا پڑا، چھٹی کا انتظار کیے بغیر۔ ساجد اس کے ہر لمحہ مایوس ہوتے چہرے اور بجھی آنکھوں کو تکتا اپنی کارگزاری بتلا رہا تھا۔ جواباً وہ سرد آ بھر کے رہ گئی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ تم کون سا آ ہی جاتے۔ اس کے شاکی پن پر ساجد نے کتنی عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا، کتنا دکھ بھرا ہوا تھا اس کے دیکھنے کے انداز میں۔ ایسا سمجھتی ہو ہمیں؟ اسے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو اپنا جیسا سمجھتی ہو ہمیں۔ وہ اب کیا جواب دیتی بھلا؟ سر آپ ہی آپ مجرمانہ انداز میں جھکا تھا۔ شیر نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ نانو کے سوال نے حرم کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر کے رکھ دی۔ اسے خود ہی محسوس ہو گیا اس لمحے زندگی نے اس کے چہرے پر سانس دی ہو، اس ایک نام پر۔ نہیں، بہت مصروف ہیں، پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے عید پر ہی آؤں گا۔ ساجد کے جواب پر حرم کا بے تحاشا دھڑکتا ہوا دل ایسے چپ سادھ گیا جیسے پھر کبھی نہیں بولے گا۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتی پھر سے لیٹ گئی تھی۔ ثانیہ نے اپنے دونوں بچے بھابھی اور ممانی کے سپرد کیے اور خود اس کے لیے پھر وہی لاؤبالی، زندہ دل اور شریر سی ثانی بن گئی جسے اس نے 3 سال پہلے دیکھا تھا۔ ساجد اور عبدالرافع تو تھے ہی چھڑے چھاڑ، بس پھر سے وہی 3 سال پرانا وقت لوٹ کر آنے لگا، جیسے وہی کہے، وہی شرارتیں اور سیر سپاٹے، اور راتوں کو لمبی لمبی محفلیں جمنے لگی، مگر وہ کھل کر رہتی تھی، نہ ہی مگن ہو پاتی تھی۔ ثانیہ کسی بچے کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی، دھموکے مار مار کر پیچھے کیے جاتی اور ناز بھری نگاہ حرم پر ڈال کر کہنا بھی نہ بھولتی، تسی تے پرا مرو، مینوں اپنی بہن نال بھی گل کر لین دیو۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی۔ حرم کی زبان سے یہ فکرہ ایسے سموں میں پھسلا تھا اور ثانیہ نے فوراً ہی اس پر گرفت بھی کر لی تھی۔ تم جو بالکل بدل گئی ہو۔ اس کی نظریں گہری تھی، جانچتی پرکھتی ہوئی حرم نظریں چرانے لگی۔ ایک بات پوچھوں حرم، سچ بتانا۔ ثانیہ اچانک اس کے سر ہو گئی تھی اور حرم کی گھبراہٹ سوال سنے اور جانے بنا ہی عروج پر پہنچنے لگی تھی۔ تمہاری اس واپسی کی وجہ شیر ہی ہے نا؟ تمہیں محبت ہو گئی ہے اس سے؟ وہ سوال نہیں کر رہی تھی، اپنا تجزیہ بیان کر رہی تھی۔ اس کا پر یقین لہجہ حرم کو بالکل زرد کر کے رکھنے لگا۔ لبالب پانیوں سے بھرتی آنکھیں اس کی بے بسی کی گواہی دینے لگی، جیسے یہ آنسو تعسف ملال کے تھے یا بید کھل جانے کے تھے۔ ثانیہ سمجھنے سے قاصر رہی، البتہ دل سے رنجیدہ ضرور ہو گئی تھی۔ پھر گہرا سانس متصافانہ انداز میں بھرا اور اسے پرملال انداز میں تکنے لگی تھی۔ صرف تم ہی نہیں بدلی کملی لڑکی، وہ بھی بہت بدل گیا ہے۔ میرا ویر تو وہ رہا ہی نہیں جو پہلے کبھی تھا۔ حرم نے بے طرح چونک کر مگر نافہم نظروں سے ثانیہ کو تکا تھا، جس نے اس کی آنکھوں کا واضح سوال پڑھ کر بھی نظر انداز کر دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اسے مزید دکھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا انتظار کرتی جب حرم کی آنکھیں تھکنے لگی تھی تب وہ چلا آیا تھا، بالکل اچانک، بنا کسی اطلاع کے۔ سردی ان دنوں اختتام پذیر ہو چکی تھی، موسم بہار کی آمد تھی اور گلوں میں شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ ایسا ہی شگوفہ حرم کے دل میں بھی اسے روبرو پا کے پھوٹا تھا۔ وہ برآمدے میں بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر سب کے ہمراہ بیٹھی تھی جب صحن اور برآمدے کو الگ کرتی گرل کے جالی کا دروازہ کھول کر بھابھی کا بڑا بیٹا بھاگتا ہوا اس اطلاع کے ساتھ وہاں آیا تھا، بڑی امی چاچو آ گئے۔ وہ پھر بھی نہیں چونکی کہ ذہن میں ساجد یا عبدالرافع کا ہی خیال آ سکا تھا، مگر جب وہ ڈیوری سے بیگ کاندھے پر ڈالے آنگن میں آیا تو سب سے پہلی نگاہ اس کی ہی اٹھی تھی۔ لائٹ گرے کھدر کے شلوار سوٹ میں اس کا نمایاں ہوتا لمبا قد اس لباس میں بے حد جچ رہا تھا۔ جسم پہلے کی نسبت بھر گیا تھا، کاندھے مضبوط اور چوڑے ہو گئے تھے۔ اس کے تیکھے نقوش بے نیازی کے تاثر کو سمیٹ کر انوکھی کشش دینے لگے۔ فریش شیو کی نیلاہٹیں اسے تازہ دم ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دیکھا تو علی شیر نے بھی تھا، مگر صرف ایک نظر انتہائی سرسری قسم کی، جیسے راستے میں پڑی کسی بھی چیز پر پڑ جاتی ہے اڑتی پڑتی سی نگاہ، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اسے لگا اس کا وجود برف کا گولا تھا جو شدید تپش کے زیر اثر آ کر تیزی سے گھل رہا تھا، بلکہ گھل گیا تھا۔ وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسی ایک لمحے میں اپنا آپ بے معنی ہوتا، بے مایا ہوتا دیکھنا کیسا ہوتا ہے، یہ اس نے اس لمحے جانا۔ یہ کتنا اذیت انگیز ہوتا ہے، یہ بھی اسے تب ہی معلوم ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور چہرے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کے اندر رونے کی خواہش شدت پکڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں بہن سے مل رہا تھا، پھر نانوں کے آگے جھکا۔ حرم نے سر جھکا لیا، اب وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے صاف لگا تھا اس کا یہ طویل سفر رائے گاں چلا گیا ہے۔
ایک پل میں ہار گئی تھی وہ سب ہی کچھ۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس کے صرف ایک بار پہ کہنے پر کہ اسے مردوں کی مونچھی اچھی نہیں لگتی، حالانکہ اس نے عام سی ایک بات کہی تھی، اسے بالخصوص نہیں کہا تھا، مگر وہ جا کر شیو کروا آیا تھا۔ پھر تنہائی ملتے ہی اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تھا، حرم اب دیکھ کر بتاؤ مونچھوں کے بغیر میں تمہیں کیا لگتا ہوں؟ اور جواب میں حرم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ تم بالخصوص مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے ہی یہ بات کہی تھی، اور تم اتنے فرما بردار ہو کہ جھٹ سے وہ بات مان بھی لی۔ اس کا سرد لہجہ طنز سمیٹ لایا۔ ہاں اس لیے کہ میں ہر صورت چاہتا ہوں تمہیں پسند آ جاؤں۔ اس کی شکل پر مسکینی برسنے لگی۔ حرم اسے گھورنے لگی تھی، اس کے تیور جارحانہ اور انداز تیکھا تھا۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اوفو یہ مت پوچھو، یہ راز کی بات ہے۔ شرمانے کی اداکاری کرتا وہ خواہ لال ہونے لگا، اور عین اسی پل ثانیہ کے آ جانے کے باعث بات پلٹ گئی تھی، ورنہ حرم اس کے لتے نہ لیتی ممکن نہ تھا۔ شیر حرم بھی آئی ہوئی ہے، تم اس سے نہیں ملے؟ نانو کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لانے کا باعث بنی تھی۔ اس سے چونکتے ہوئے سر اونچا کیا، وہ بیگ اٹھائے اندر کی جانب بڑھتے رکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ پلٹے بغیر محض گردن موڑے وہ فارمیلٹی نبھا رہا تھا۔ کیسا لہجہ تھا، تکلف سے بھرپور، نہ بیگانگی لیے نہ اپنائیت کا تاثر دیتا، سرسری سا، سپاٹ سا، جس میں نہ ناراضی تھی نہ جتلاتا ہوا کوئی احساس، یعنی اس نے اسے اس قابل بھی نہ سمجھا تھا کہ ناراضی کا حق بھی دیتا۔ حالانکہ حرم کو پورا یقین تھا وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، وہ تو مناتی ہار جائے گی اسے، مگر اب اسے یہ بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کا گلا بھر آیا اور آنکھیں جھلملا گئیں۔ وہ جواب میں بولنے سے قاصر رہی تھی۔ علی شیر کی آنکھوں کے سپاٹ تاثر میں خفیف سا تمسخر پھیلا۔ اگلے لمحے وہ کمرے میں جا گھسا تھا۔ باہر سے علی شیر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھابھی کو دروازہ بند کرنے کا کہہ رہا تھا، یقیناً کہیں باہر جا رہا تھا، یہ اس کی مخصوص تاکید ہوا کرتی تھی۔ حرم کے پاس اب اس کے حوالے سے یاد کرنے کو بہت کچھ تھا، اور آنسو بہانے کو اس سے بھی زیادہ بہانے، سو اس وقت بھی آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں۔ حرم اٹھتی کیوں نہیں ہو یار؟ نیند پوری نہیں ہوئی یا طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ بولتی ہوئی کمرے میں آئی، تب اس نے سرد سے بھیگے گال رگڑ ڈالے۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، بارش پھر تو شروع نہیں ہو گئی؟ کثر مندی سے کہتی وہ اٹھ کر بیٹھی اور لمبے سیاہ ریشمی بال جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی۔ نانو ان کی باتوں کی آواز پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، اب پوری توجہ سے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہوئی۔ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، بکرے کے پایوں کے ساتھ نان منگوائے ہیں، گرما گرم دودھ پتی اور کیک۔ یار تمہاری وجہ سے اب تک میں بھی بھوکی پھر رہی ہوں۔ اس کے انداز کی بیچارگی حرم کے ہونٹوں پر مزمحل مسکان کسی نہ کسی طرح کھینچ ہی لائی تھی۔ حرم نے کچھ کہنے کی بجائے بستر پر پاؤں لٹکا کر سلیپر پہنے اور سرہانے پڑا دوپٹہ کھینچ کر شانے پر ڈالا۔ ہاں چلو۔ وہ اٹھ کر اس سے پہلے کمرے سے نکلی تو عین اسی پل علی شیر بھی اپنے دھیان میں برابر کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں محض ایک لمحے کو چار ہوئیں۔ اگلے پل شیر نظر بدل چکا تھا۔ حرم کے دل سے جیسے ہوک اٹھی تھی۔ وہ اس کے اس تکلیف دہ رویے سے بچنے کی خاطر ہی تو چھپتی پھرتی تھی اور اپنے تئیں اس کے گھر سے نکل جانے کا یقین کر کے باہر آئی تھی، مگر بھائی آپ خفا ہیں حرم سے؟ رات بھی آپ نے اچھے انداز میں بات نہیں کی اس سے؟ اس کی سوچوں کو دھچکا لگانے کا باعث ثانیہ کی شکایتی آواز تھی۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن سعی کرتی اگر جو اسے ذرا سا بھی گمان ہوتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے زمین میں گڑی ہو۔ ٹھٹک تو شیر بھی گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پتھر بنی حرم کو نہیں ثانیہ کو دیکھا تھا۔ یہ نظریں تادیبی نظریں تھیں، جبھی ثانیہ کی رنگت میں تغیر پیدا ہوتا چلا گیا تھا۔ میں معمولی باتوں کو ہرگز اہمیت دینے کا قائل نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ کل ان سے نارمل بیہیویئر تھا میرا، جیسے کسی بھی عام رشتے سے ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک ساتھ بہت کچھ جتلا کر وہ لمبے ڈگ بھرتا پورے اعتماد انداز میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ حرم کا سکتہ مزید گہرا ہوا تھا تو ثانیہ کی شرمندگی کا بھی انت شمار نہیں رہ سکا۔ تم تو ہمارے پاس آ کر بیٹھتی نہیں ہو، ہم نے سوچا خود ہی تمہیں بور کر لیتے ہیں جا کر۔ ویسے کن سوچوں میں ڈوبی رہتی ہو؟ نانو کے پلنگ پر وہ ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں مودے لیٹی تھی جب بھابھی اپنے دونوں شریر ترین سپوتوں سمیت اس کے پاس آ گئی۔ ان کے شکوے کے جواب میں اس کے چہرے پر خجالت آمیز تاثرات ابھرے تھے۔
بجائے کچھ کہنے کے وہ محض خجل انداز میں مسکرائی تھی۔ چائے پیو گے تم لوگ؟ تبھی ثانیہ نے اندر جھانکا۔ بھابھی کی تو جیسے باچھیں کھل گئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، انہوں نے شرارت سے کہتے ثانیہ کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے سب سے بڑا مگ اٹھایا۔ وہ اس دھاندلی پر انہیں گھورتی رہ گئی۔ ساجد، عقیل اور عبدالرافع بھی جیسے چائے کی خوشبو سونگھتے آئے تھے اور باقاعدہ جھگڑا ہونے لگا کہ ثانیہ بیچاری نے محض 4 کپ بنائے تھے، اپنا، نانو کا اور بھابھی کے ساتھ حرم۔ ان تینوں کے آنے سے یہ ہوا کہ آدھا آدھا کپ تقسیم ہوا، مگر ساجد کہاں آسانی سے مطمئن ہو سکتا تھا جب ہی عقیل پر چڑھ دوڑنے لگا۔ مجھے آدھی سے بھی آدھی دی ہے تم نے، بددیانتی ہے یہ، وہ چیخ رہا تھا۔ حرم مسکرائے گئی۔ مجھ سے لے لیں، ساری لے لیں۔ اس نے اپنا مگ بڑھا دیا۔ ساجد نے کاندھے جھٹکے تھے اور کمال درجے کی بے نیازی کے ساتھ مگ لے کر سپ لینے لگا۔ اس فرما برداری کے مظاہرے پر جو ہر طرف سے اسے لتاڑا گیا، اس پر دھیان کس نے دینا تھا؟ اور سنائیں حرم جی، آپ کا لندن کیسا ہے؟ سنا ہے بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں۔ عبدالرافع کے سوال پر وہ محض مسکرا کے رہ گئی تھی۔ حرم بہت بدل گئی ہے، بھابھی کا تجزیہ بھرپور تھا۔ حرم بوکھلائی، اس کی نظر بے اختیار ثانیہ سے ملی اور گھبرا کر جھک گئی، مگر وہ اس موضوع کو طول پکڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی آگے کی سمت جھک کر بھابھی کی گود میں موجود ان کے بیٹے کے پھولے رخساروں کو سہلایا تھا۔ آپ کا بیبی بہت کیوٹ ہے۔ مقصد ان کا دھیان بٹانا، اس موضوع سے ہٹانے کا تھا، مگر الٹی آنتے گلے پڑنے والی بات ہو گئی تھی۔ اس طرح کے 2 نہیں تو 1-2 لازماً بچہ تمہاری گود میں بھی کھیل رہا ہوتا اگر اس وقت شادی سے منع نہ کرتی، بھابھی نے مذاق میں کہا تھا، مگر ہر مذاق ضروری نہیں بے ضرر ہو۔ یہ سنگین بات تھی جو اسے بھگ سے اڑا کے رکھ گئی تھی، تو عین اسی وقت علی شیر کی وہاں اتفاقیہ آمد تھی۔ اسے دروازے میں کھڑے پا کر حرم کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ آپ کے میکے سے فون ہے بھابھی؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ چند قدم بڑھا کر فون بھابھی کو تھمایا اور الٹے قدموں پلٹ گیا، جبکہ حرم کو سنبھلنے کو 1 صدی بھی شاید کم پڑتی۔ اس کے اندر سرد راتوں کی یخ بستہ ہواؤں کی شوریدہ سری تھی، جو گزرے ماہ و سال کی گرد اڑا کر انہی لمحوں میں اسے گھسیٹنے لگی جو ہر بار سوچنے پر تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی جب وہ ماما کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ ان کی فلائٹ لاہور کے ایئرپورٹ پر اتری تو ماموں عبدالرافع کے ساتھ پچھلے 2 گھنٹوں سے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے وہ لوگ ٹیکسی کے ذریعے گاؤں کے راستوں پر ہو لیے تھے۔ سرسبز کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہوا تو عبدالرافع جو اس دوران ان سے اچھا خاصا بے تکلف ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کزن، ہمارے باغات دیکھیں گی؟ وائی ناٹ؟ جواباً اس نے بھی خوش دلی کا عزلی مظاہرہ کرتے ہوئے آمادگی ظاہر کی تو عبدالرافع نے اسی وقت گاڑی رکوا دی۔ بچی اتنے سفر سے تھکی ہوئی ہے پتر، شام کو لے آنا باغ دکھانے کو۔ ماموں کو ان کا ارادہ جان کر اختلاف ہوا تھا، بہن سے بات چیت کر کے ٹوکا تو دونوں مسکرانے لگے۔ نو پرابلم ماموں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جانے دے پلیز، اس نے مچل کر کہا تو ماموں کو سر ہلاتے بن پڑی۔ اونچی نیچی پگ ڈنڈیوں پر عبدالرافع کے ساتھ چلتی وہ اس انوکھے ایڈونچر سے کتنی محظوظ ہوتی رہی تھی۔ عبدالرافع نے اسے بالکل تازہ امرود اور کینو توڑ کر دیے تھے، جو اس نے شوق اور اشتیاق کے عالم میں وہیں کھڑے کھڑے کھانے شروع کر دیے۔ موسم سرد تھا اور فضا میں ہر قسم کے پھل کی مخصوص خوشبو پھیلی تھی۔ وہ گردن گھما گھما کر اور سر اونچا کر کر کے ہر طرف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آئیے اب آپ کو کسی سے ملواؤں۔ عبدالرافع اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک جانب کو چل پڑا۔ حرم نے اس کی تقلید کی تھی۔ بھائی جلدی آئیے مان، وہ ایک جگہ تھمتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخا۔ حرم نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ اب نظر کے سامنے ہموار قطع ارض تھی جس میں ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلایا جا رہا تھا۔ عبدالرافع کا مخاطب ٹریکٹر ڈرائیور ہی تھا۔ یقیناً اس کی آواز ٹریکٹر کے انجن کے شور میں دب گئی، مگر یہ حرم کا خیال تھا۔ ٹریکٹر پر سوار نوجوان نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا، پھر بریک لگانے کے بعد نیچے کودا اور بھاگنے کے انداز میں ان کی جانب چلا آیا۔ پہچانے بھائی کون ہیں؟ عبدالرافع کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ وہ جھیمپ گیا تھا۔ سرمئی عوامی سوٹ، سر پر بندھا ہوا صافہ، وہ پہلی نگاہ میں حرم کو بے حد عام سا نوجوان ہی محسوس ہوا تھا جس کے چہرے پر بے حد تمتماہٹ تھی۔ مجھے پتہ ہے ثنا بوا کی بیٹی ہیں۔ سر کا ڈھاٹا اتار کر چہرے کا نادیدہ پسینہ پونچھتا وہ پتہ نہیں کیوں خجل تھا۔ حرم کو قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ بس! عبدالرافع کا انداز صرف شرارتی نہیں تھا، چھیڑتا ہوا بھی تھا۔ وہ محض اسے گھورنے لگا۔ حرم، یہ علی شیر ہے، میرے بڑے بھائی، ذکر تو سنا ہوگا بوا سے آپ نے۔
عبدالرافع کے تعارف کروانے پر حرم نے اسی بے تکلفی سے اس سے مصافحہ کیا جیسے وہ پہلے عبدالرافع سے بھی کر چکی تھی۔ علی شیر بھی ویسے ہی ہونگ ہوا تھا جیسے وہ عبدالرافع کو ہوتا دیکھ چکی تھی۔ وہ لڑکی ہو کر شرماتے حرم کو بہت عجیب اور مضحکہ خیز لگے تھے۔ علی شیر نے اپنا ہاتھ اس کے مومی گلابی ہاتھ سے نکالتے خفت بھری نگاہ عبدالرافع پہ ڈالی جو مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں؟ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا بولی تھی۔ گاؤں کے کھلے ماحول میں پلا بڑا لمبے قد کا مضبوط جسم کا مالک نظر آتا تھا جس کی لمبی نوکدار مونچھیں اسے خواہ مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہو گئی سیر یا ابھی رہتی ہے؟ اس کی بجائے عبدالرافع سے مخاطب تھا جس کے ہر تاثر سے آج شوخی چپک رہی تھی۔ پوچھ لیں اگر رہتی ہے تو آپ کروا دے۔ اس کا لہجہ ہنوز شوخ و شنگ تھا۔ نہیں پلیز باقی پھر صحیح، اب چلتے ہیں واپس۔ اس کے مداخلت کرنے پر عبدالرافع کاندھے جھٹک کر رہ گیا۔ اب مزہ آئے گا، شیر بھائی کی شادی ہوگی اور آئے گی میری باری۔ واہ واہ، گھر میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ صبح سے صفائیاں، کھانے اور جانے کیا کچھ اہتمام۔ ایسے میں ساجد لٹیاں ڈالتا پھر رہا تھا۔ سب جانتے تھے ثنا بوا کی اکلوتی بیٹی شیر کی منگ ہے۔ اپنے طور پر بوا کی آمد کو سب نے یہی سمجھا تھا۔ وہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہی نپٹانا چاہ رہی تھیں۔ حرم باجی تو بولتی ہی انگریزی ہوں گی، انہیں تو اردو آتی ہی نہیں ہوگی۔ عقیل کی پریشانی کا عالم بھی قابل دید تھا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور انگلش میں بڑی باقاعدگی سے فیل ہوتا آ رہا تھا ہمیشہ سے۔ لو بھلا اس میں پریشانی والی بات ہی کیا ہے؟ ہم صاف کہہ دیں گے ہمارے شیر بھائی بھلے پڑھے لکھے ہیں پر انہیں یہ گٹ مٹ ہرگز پسند نہیں۔ اردو میں بات کریں بلکہ پنجابی زیادہ ٹھیک ہے۔ ثانیہ نے بھی دانت نکالے تھے اور مامی سے دھمکا کھایا تھا جو ان کے بقول کام چھوڑ کر باتیں کرنے کی شوقین تھی۔ ہاں بالکل بھائی جان، وہ والا گانا گا کر کہیں گے ساڈے نال پنجابی بول کڑے، ساڈے نال پنجابی بول کڑے۔ ساجد مارے جوش میں اٹھ کر ساتھ بھنگڑا بھی ڈالنے لگا۔ اس کی آواز بھی بھانڈوں جیسی تھی۔ بھابھی کو ہنسی روکنا دشوار ہونے لگا۔ وہ اسی جوش و خروش سے جھوم رہا تھا، لہک کر گا رہا تھا۔ اب تو نانو اور مامی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ شرم تے آتی نہیں ہے نا، سارے ایک کو جیسے ہیں۔ مامی دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی مخفی رکھنا چاہتی تھی مگر ان کی اس مخصوص ادا سے چنڈال چوکڑی آگاہ تھی۔ جب ہی پھیلے گئی تبھی گھر کے دروازے پر گاڑی رکنے اور ہارن کی آواز نے سب کو بوکھلا دیا۔ یاہو، آ گئے ساڈے وڈے بھرا دے سوہرے تے نال ہونے والی بڈھی۔ ساجد کے نعرہ مستانے پر مامی نے اسے زور سے جھنجھوڑا تھا اور بے دریغ گھورا۔ خبردار کوئی گل منہ سے نہ نکالنا، سمجھے؟ اللہ جانے ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ ہمیں زور زبردستی نہیں کرنی۔ بچی اس ماحول کی نہیں ہے، اگر اس کی خوشی نہیں ہوگی تو خاموشی بہتر ہے۔ مامی کی بات سے نانو 100% متفق تھی مگر ان سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ لو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ہماری ہی بھرجائی بنے گی؟ ساجد کا انداز احتجاجی تھا۔ بنے گی تو تب نہ جب وہ آئے گی۔ دیکھو کوئی نہیں ہے حرم ساتھ۔ ثانیہ جو کھڑکی سے آنے والے مہمانوں کو دیکھتی تھی غور افشانی کرتی پلٹ کر باہر چلی گئی۔ ساجد حیران ہوتا اس کے پیچھے لپکا تھا مگر صورتحال جان کر ان کے سوکھتے سانس پھر سے بحال ہونے لگے تھے۔ خامخواہ ڈرا دیا، بھرجائی تو آتے ہی بھرا کو ملنے چلی گئی۔ وہ کچن میں آ کر ثانیہ سے کہتا دانت نہ کوس رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ملک جہاں اندھیرا دھرتی پر اترا تو فضا میں موجود خنکی گہری ہوتی چلی گئی۔ ماما اندر کچن میں نانو اور ماموں کے پاس تھی جبکہ وہ کچن میں ثانیہ کے پاس بیٹھے اسے سالن بھونتے دیکھتی تھی۔ چولہے میں جلتی آگ کی نارنجی روشنی کا سایہ دیواروں پر لرزاں تھا اور ماحول میں گوشت کے مسالے اور دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ثانیہ کے ہاتھ میں موجود پھونکنی کو نیچے رکھا اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا حرم۔ کون سی بات؟ وہ قدرے چونکی اور مستغرانہ نظروں سے اسے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا تھا ہم سب تمہیں کیسے لگے؟ ہمارا گھر، ہمارا گاؤں تمہیں اچھا بھی لگا کہ نہیں؟ ثانیہ پتہ نہیں کیا سننا چاہتی تھی اور وہ جانے کیا سمجھی جب اس سادگی سے مسکراتے ہوئے جواب دے دیا۔ یار بہت اچھا ہے سب کچھ، تم سب بھی بہت اچھی ہو نو ڈاؤٹ، جبھی تو یہاں رہ رہی ہوں، ورنہ میں تو ایک ہفتے کا پروگرام بنا کے آئی تھی۔ آج کتنے دن ہو گئے؟ ثانیہ کے چہرے پر اس جواب نے رنگ بکھیر دیے تھے۔ اس سے چمکتی آنکھوں سے حرم کو دیکھا۔ اسے اسی جواب کی توقع تھی کہ انہوں نے محبت ہی بہت دی تھی۔ اسے ہر رات رت جگا ہوتا۔ وہ سب کتنا شوگر لگاتے تھے، بیت بازی، گانوں کا مقابلہ، ہنسی مذاق۔ حرم کتنا انجوائے کر رہی تھی ان کی کمپنی۔ وہ واقعی یہاں آ کر مگن تھی۔ اس نے وہ سوال اب کیا جس کے لیے تمہید باندھی تھی۔
اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں رکھ لیں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا، وہ اسے کریدنا چاہتی تھی، اور جس نظریے سے یہ بات کہی گئی تھی وہ تو حرم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ثانیہ کے برعکس وہ اس بندھن سے بہرحال لا علم تھی جو اس کے بڑوں نے باندھا تھا۔ اس کے لیے جبھی کھلکھلا کر ہنس پڑی کہ اس بات کو وہ مذاق سے بڑھ کر کیا کہہ سکتی تھی۔ ہاں تو رہ لوں گی، بس تم مجھ سے اکتانا نہیں۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھی، جبکہ ثانیہ سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ صرف ثانیہ سے نہیں، علی شیر کو بھی لگا تھا اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہے۔ منگنی کی رسم تو ہو ہی چکی تھی، میں چاہتی ہوں ثانیہ کے ساتھ علی شیر کو بھی نپٹا دوں۔ ثانیہ کی بارات کے دن شیر کا ولیمہ ہو جائے گا، تمہارا کیا خیال ہے ثنا؟ نانو نے بیٹی کو مخاطب کیا تھا، گویا بہو اور بیٹے کے دل کی بات کہی تھی۔ مما کا چہرہ لمحہ بھر کو پھیکا پڑا، پھر قدرے توقف سے بولی تھی، وہ سب تو ٹھیک ہے اماں جان، مگر میں نے ابھی حرم سے بات نہیں کی اس موضوع پر کسی قسم کی بھی۔ دراصل ابھی وہ پڑھ رہی تھی تو وہ گریزاں تھی، متذبذب تھی۔ تینوں ماں بیٹا اور بہو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر نانو ہی مداخلت کر گئی تھی۔ ثانیہ کی عمر کی ہے، حرم پورے 19 کی ہو گئی، شادی کو یہی مناسب عمر ہوتی ہے۔ وہ گویا بیٹی کو تنبیہ کر رہی تھی۔ مما کو چپ ہونا پڑا۔ ثنا بہن آپ حرم دی کی فکر نہ کرو، میں نے ثانی کے ذریعے اس کی مرضی معلوم کرائی ہے، اسے اعتراض نہیں۔ ممانی کے کہنے پر مما کے چہرے پر حیرانی اور غیر یقینی کا گہرا تاثر ابھرا تھا، مگر اس کے بعد وہ جیسے بے تحاشا خوش اور مطمئن نظر آنے لگی۔ دل سے ان کی بھی یہی خواہش تھی۔ شیر پڑھا لکھا تھا، خوبصورت بھی، بطور داماد انہیں دل سے قبول تھا، بس بیٹی پر جبر نہیں چاہتی تھی۔ جہاں تک بات اس ماحول کی تھی تو یہاں رہنا کس نے تھا؟ وہ اکلوتے داماد کو انگلینڈ میں سیٹل کرا سکتی تھی، ہر قسم کی مورل سپورٹ فراہم کرتے ہوئے۔ انہیں یقین تھا ان کی ماں اور بھائی کو بھی اعتراض نہ ہوتا، آخر انہی کے بیٹے کا مستقبل سنور رہا تھا۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر حرم راضی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سب کے چہرے چمک اٹھے تھے۔ مبارک ہو، پھر تو بہت بہت، ابھی منہ میٹھا کرو سب۔ نانو باری باری تینوں اولادوں کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ اماں دیکھیں ذرا اپنی حرم شیر کے ساتھ کھڑی، کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل چند سورج کی جوڑی ہے دونوں کی، ہے نا؟ آج ثانیہ کے سسرالی شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تھے، جبھی گھر میں خاصی رونق تھی۔ حرم معمول کے لباس سے ہٹ کر شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید قلفدار کرتا شلوار میں نک سے درست شیر سے ہنس کر باتیں کرتی، اپنے دوپٹے میں الجھتی، وہ واقعی مبہوت کر دینے کی حد تک دلکش نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں ممانی نے نانو کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو وہ بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیا فیصلہ کیا ہے پھر ان دونوں کے بارے میں؟ بھابھی نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ثنا بہن کہتی ہیں ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی 1-2 سال بعد ہو جائے گی، تب تک حرم کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور علی شیر بھی کسی ملازمت سے لگ جائے گا، جواب ممانی نے دیا۔ چلو یہ بھی مناسب ہے، بھابھی نے سکھ کا سانس بھرا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شیر ان کی جانب چلا آیا تھا، بھابھی نے اسے شرارت سے دیکھا تھا۔ تیرے بیاہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم۔ شیر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر ٹھہر گیا۔ اچھا، مگر کس کے ساتھ؟ ترچھی نظروں کو حرم پر ٹکائے وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، مگر وہ بھی بھابھی تھی، اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ چل وے اتنا بھولا ہے نا جیسے تو جانتا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ جانتی ہو جس کا میرے ساتھ بیاہ کر رہی ہیں۔ وہ اب براہ راست حرم کو دیکھتا ہوا مسکراہٹ ضبط کر کے بولا۔ بھابھی اور شیر اس دوران بات کرنے حرم کے پاس آ رکے تھے، جس سے بے ساختہ لقمہ دے کر گویا شیر کو چھیڑنا چاہتا۔ ہاں نا بھابھی، اتنا سسپینس پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، بتا دیں ہمیں بھی، آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کا شیر سے نصیب پھوڑا جا رہا ہے؟ وہ جیسے شیر کو زج کرنے کے در پہ تھی۔ شیر کے ساتھ اب کے بھابھی نے بھی چونک کر بغور اسے دیکھا تھا، جہاں ازلی سادگی اور بھول پن تھا، آنکھوں کا معصوم تاثر اس کے لا علم ہونے کا گواہ بنا ہوا تھا۔ تمہیں واقعی نہیں پتا؟ بھابھی چھٹکی تو حرم نرمی سے جھنجھلائی۔ ہاں بھائی، اب کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دوں؟ اچھا تو پھر شیر سے ہی پوچھو یا پھر اپنی مما سے۔ بھابھی دامن بچا کر کھسک گئیں تو حرم اچنبھے میں مبتلا ہوتی شیر کے سر ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے شیر کے بچے، ایسی کون سی حور پری ہے جس کا نام بھی راز رکھا جا رہا ہے؟ نام تو میں بھی نہیں بتا سکتا بھائی، مجھے شرم بڑی آتی ہے۔ وہ مصنوعی انداز میں شرمایا اور بھاگ گیا۔ حرم اسے گالیاں دیتی رہ گئی تھی۔ مائی گاڈ، اتنے اچھے ڈریسز ہیں۔ وہ ثانیہ کے ساتھ اندر آئی تو نانو اور ممانی کے ساتھ مما کو بھی رنگ برنگ بےحد نفیس اور کامدار ملبوسات میں ڈھیر میں الجھے پا کر اشتیاق امیز خوشی سے کہتی لپک کے قریب آئی اور سرخ کلر کا سوٹ پکڑ کر اس کا کام چھو کر دیکھنے لگی، جس کی شرٹ کے دامن پر سرخ شعاعیں بکھیرتا ہوا کام بہار دکھا رہا تھا۔ تمہیں اچھا لگا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مما اس کے اجلے چہرے پر بکھرے خوشی کے تاثر کو تکتی مسکرائیں تو اس نے پوری شدت سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔
ہاں نا، بہت ہی پیارے ہیں، مگر ہیں کس کے؟ ثانیہ کے؟ نہیں بھائی، شیر کی دلہن کے ہیں۔ نانو کی نظروں میں اس کے لیے محبت بھری ہوئی تھی۔ اوف، یہ تو غضب ہے مما، ایسا کریں ایسا ہی ایک میرے لیے بھی بنوا دیں۔ سی گرین سوٹ دیکھتے ہی وہ مچل کر بولی تھی۔ اس کے انداز کو دیکھتے ہر چہرے پہ مسکان بکھری تھی اور آنکھوں میں چند اشارے ہوئے تھے، گویا راز کھول دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ تمہارا ہی ہے، بے فکر رہو، ثانیہ نے اپنے انداز میں تسلی سے نوازا، مگر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وٹ یو مین؟ ابھی تو یہ شیر کی وائف کا تھا، اب میرا بنا دیا، یہ کیا مسٹری ہے؟ مسٹری یہ ہے کہ تم ہی شیر کی دلہن ہو، آئی سمجھ میری بنو؟ ثانیہ نے کھلکھلا کر کہتے اس کے گلے میں بازو حمال کیے تھے۔ ہم شاکڈ رہ گئی۔ واٹ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے غرانے کے انداز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی شرٹ شدید تیش کے عالم میں دور پھینکی۔ ثانیہ کے ساتھ ہی تمہارا بھی شیر سے نکاح ہے بیٹے، اور چپ ہو جائیے مما، فار گاڈ سیک، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ کتنی وحشت در آئی تھی اس پل اس کے چہرے پر۔ وہ سب حد تک دم سادے اس کا قہر و غضب دیکھتے تھے جو ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ سنیں مما، مجھے بس یہ بتائیں، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیا کیا؟ آپ کو میرا اسٹینڈرڈ شیر لگا تھا؟ شیر؟ ہاؤ فنی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز پھنکارتی ہوئی تھی، اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا، اس کے انداز میں حقارت ہی حقارت تھی۔ وہ مزید کیا کچھ بول کر دل کی بھڑاس نکالتی رہی، پھر ایک دم پلچی اور لال بھبھکا چہرہ لیے ان سب کو ششدر چھوڑ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ سب سمجھے تھے قیامت آ کر گزر گئی، مگر ابھی قیامت آنا باقی تھی۔ مجھے صاف لگتا ہے وہ مجھے پسند کرتی ہے، بس نکاح ہو جانے دو، پھر دیکھنا میں اسے واپس جانے سے کیسے روکتا ہوں۔ وہ ساجد اور عبدالرافع کے ساتھ کچن میں بیٹھا آگ تاپتا ہوا کتنے وقت سوکھ سے کہہ رہا تھا، تو یہ اس کی سادگی کی انتہا تھی، حماقت کی حد تھی۔ سادگی دوسرے لفظوں میں حماقت ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے ہاتھوں انسان بار بار دھوکا کھاتا رہتا ہے، بار بار ذلیل ہوتا ہے۔ فطری سادگی بھی بس اوقات کسی سزا سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں چمچ تھا جسے وہ جوش کھاتی یخنی میں گھماتا تھا۔ تبھی قہر سما تاثرات کے ساتھ حرم کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ مسٹر علی شیر، اس کے سرد و طنزیہ پکار پر وہ اپنا شغل ترک کرتا چونک کر متوجہ ہوا اور اس کے چہرے کی کبیدگی اور تلخی کو نوٹ کیے بغیر فطری سادگی اور ازلی خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ آؤ حرم، ہم یہاں تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا گڈ، تو کیا باتیں کر رہے تھے تم؟ میری؟ وہ 2 قدم چل کر بالکل اس کے سر پر چڑھ کر پھنکاری۔ علی شیر اس کے لہجے کی تبدیلی محسوس کر کے ہی چونکا تھا۔ اس نے ٹھٹکنے والے انداز میں قدرے غور سے اس کی صورت دیکھنی چاہی جس پر تلخی، کدورت اور نفرت کا غبار تھا۔ وہ حیران ہوا تھا اور ابھی اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کی اس بات کا کیا مقصد ہے کہ وہ پھر سے اسے مخاطب کرتی انگارے برسانے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے خود بتا دینا چاہیے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے میرے متعلق، یہ کہ تم مجھ سے شادی کرنے والے ہو، یا یہ کہ تم کتنے خوش ہو، ہے نا؟ مسٹر علی شیر، میری بات غور سے سنو، تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب کیوں دیکھے؟ کیا تم سمجھتے ہو تم جیسا عام سا لڑکا مجھے یعنی حرم شاہ کو ڈیزرو کرتا ہے؟ اس کا لہجہ تنکا ہوا تھا، سرد، منجمد کر ڈالنے والا۔ علی شیر کا چہرہ جو پہلے دھواں ہوا تھا پھر یکلخت پیلا پڑا، اس کے بعد اس کی رنگت میں تبدیلی آئی اور لٹھے کی مانند سفید لگنے لگی۔ یہ رنگ مستقل رنگ تھا جو ٹھہر گیا تھا، وہ پتھرایا ہوا لگتا تھا۔ ساجد اور عبدالرافع بھی کم و بیش اس جیسی کیفیت سے دوچار تھے، مگر یہ ان کی کیفیت وقتی تھی جبکہ عبدالرافع خاموش نہیں رہا تھا۔ حرم کو ٹوکنے میں پہل بھی اس نے کی تھی۔ دس از ٹو مچ حرم، یہ بات کرنے کا ہرگز بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دھیما ضرور تھا مگر ہرگز بھی نرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ انداز کی ناگواری اور ناپسندیدگی واضح تھی۔ حرم کو اس کا یوں ٹوکنا بھی کھولا گیا تھا جبھی اسی بدتمیزی کی لپیٹ میں اسے لینا چاہا تھا۔ تم چپ رہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم بھی چپ رہو، تمہارے انداز بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں انکار ہے، بات ختم، شادی زبردستی تو نہیں کر دی، نہ ہوگی۔ عبدالرافع نے سرد آواز میں کہتے ایک بار پھر علی شیر کو دیکھا جس کی کیفیت ہنوز تھی، چہرے پر رنج و غم کے ساتھ ایسی ٹوٹتی کیفیت تھی جس پر کم از کم عبدالرافع نگاہ نہیں جما سکتا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، یہ فیئر تھا؟ وہ پھر چیخی۔ عبدالرافع نے اب کی مرتبہ اسے محض شعلہ سمان نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ شور مچا کر معاملے کو ہوا مت دے حرم بی بی، یہ پاکستان ضرور ہے، یہاں کا قانون اتنا سخت نہیں ہے جتنا وہاں جہاں آپ رہتی ہیں، مگر ہم خود بہت روادار اور عزت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں معاملہ چھپانے کا مطلب آپ کو دھوکہ دینا نہیں، محض ایک معمولی شرارت تھی، سرپرائز کرنا، جو ظاہر ہے ہماری حماقت ثابت ہو چکی۔ اس کے باوجود نقصان آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا گیا۔ سو ریلیکس اینڈ ٹیک کیئر۔ آؤ علی شیر،
اب کہ عبدالرافع کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بات کے اختتام پر وہ علی شیر کا بازو پکڑے تیزی سے باہر نکل گیا تھا، جو ہنوز کسی سنگین مجسمے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ حرم تنتناتے ذہن کے ساتھ پیر پٹکتی ہوئی واپس پلٹی تھی۔ پھر جب تک وہ وہاں رہی اسے علی شیر کی صورت دوبارہ نظر نہیں آ سکی۔ ثانیہ کی شادی تو ہو گئی تھی، مگر جیسے اندیکھی اداسی کا رنگ ہر طرف چھا گیا تھا۔ کسی نے بھی اس سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا تھا سوائے مام کے۔ وہ البتہ ضرور بہت خفا تھی اور بہت دن اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ واپس جانے کے بعد وہ بھی نارمل ہو گئی، البتہ اس کے اندر جیسے کوئی کانٹا چبھا رہ گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مطمئن ہو جاتی، ریلیکس ہو جاتی، مگر وہ نہ مطمئن ہوئی نہ ریلیکس۔ شاید یہ اس کی غلطی کی سزا تھی یا غرور کی کہ اسے اگر زندگی میں محبت جیسا احساس ہوا بھی تو اس کا حقدار پھر کوئی اور نہیں ٹھہرا تھا علی شیر کے علاوہ۔ کتنا وحشت سے بھرا ہوا تھا یہ احساس، جس نے اسے کئی راتوں تک سونے نہیں دیا تھا۔ شرمندگی، خوف اور بے بسی کیسے کیسے احساس نہ تھے، کیسے کیسے خدشے نہ تھے۔ وہ تو خود سے بھی اظہار سے قائل نہ تھی، اسی بے بسی کے ساتھ جی لینا چاہتی تھی، مگر گزرتے وقت نے اسے بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ہر پرپوزل پر وہ انکار کرتی رہ گئی تھی تو ماما کی ناراضگی کے سامنے اپنی بیچارگی رکھتے بے اختیار ہو کر سسک پڑی تھی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی مداوع نہیں ہے مام، میں سمجھتی ہوں یوں ہی عمر گزار لوں گی، مگر یہ بھی ممکن نہیں۔ کتنی بے بسی تھی اس کے انداز میں، اور مام وہ تو جیسے گنگ رہ گئی تھی۔ پھر یہ انہی کا مشورہ تھا، انہی کی دلائی ہوئی ہمت تھی کہ وہ پھر سے پاکستان آنے کا حوصلہ جمع کر پائی تھی۔ علی شیر کے حوالے سے یہ خیال اگر تقویت کا باعث تھا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، تو یہ خوف بھی دامن پکڑ لیتا تھا۔ اگر وہ اسے معاف نہ کر پایا، اس کا یقین نہ کر پایا تو کیا کرے گی وہ؟ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ خدشات کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی خود کو اور اپنی زندگی کو، جبھی بہت امید اور حوصلہ لے کر بالآخر پاکستان آ گئی تھی۔ کہاں غائب رہنے لگے ہو؟ اتنا مصروف کب سے انتظار کر رہی تھی؟ ثانیہ علی شیر کو اندر آتے دیکھ کر شروع ہوئی۔ شادی کے بعد وہ خود کو بہت معتبر سمجھنے لگی تھی، جبھی علی شیر کو بھائی یا ویر کہنا کب کا چھوڑا ہوا تھا۔ علی شیر اس کی کلاس لینے والے انداز کو محسوس کرتا گہرا سانس بھر کے مسکراتا اس کے سامنے آن بیٹھا۔ خیریت، تیور خطرناک لگ رہے ہیں، اور یہ تمہارا شوہر تمہیں یہاں چھوڑ کر اس بار بھول گیا کیا؟ اس کا انداز شرارتی تھا، وہ خود بھی خاصا ریلیکس اور فریش لگ رہا تھا۔ خیر خطرناک تو نہیں، البتہ ہاں اہم بات تو واقعی کرنی تھی، اور یہاں میں جس وجہ سے ٹھہری ہوں ابھی معلوم ہو جائے گی۔ ثانیہ جھیم کر وضاحت دینے لگی، مگر آخر میں لہجہ ذومعنی کر لیا تھا۔ شیر نے اب کے قدرے دھیان سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ بولو کیا بات ہے؟ ویسے بات تو مجھے بھی یہ کرنی تھی سب سے، وہ بھی بہت اہم۔ اس کے اب کہ وہ سنجیدہ ہوا۔ کیا بات؟ ثانیہ چونکی اور غور سے اسے دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف ہوئی۔ اسے صاف لگا تھا شیر بھی حرم کے حوالے سے بات کرے گا، آخر وہ محبت تھی اس کی جب تک سامنے نہیں تھی، اور بات تھی اب واپس لوٹ آئی تھی بدلے ہوئے منتظر انداز کے ساتھ، شادی کیے بغیر۔ یقیناً وہ بھی معاملہ سمجھتا تھا۔ اسے انوکھی سی مسرت محسوس ہونے لگی۔ تم کر لو جو کرنا چاہتی ہو، میں تو اماں اور دادی جان کے سامنے ہی کروں گا۔ علی شیر کا لہجہ متوازن اور نرم تھا۔ ثانیہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ تو ٹھیک ہے، میں سب کو بلا لاتی ہوں یہاں۔ وہ اٹھی اور بھاگ گئی۔ شیر اسے پکارتا رہ گیا، بالکل ہے پاگل، پاگل ہے بالکل۔ وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک رہا تھا جب ثانیہ دادی کا بازو تھامے اماں کے ہمراہ اندر آئیں۔ بھابھی پیچھے پیچھے تھی۔ یہ لیجیے، خواتین کا اجلاس تو پورا ہے، کہیں تو آپ کی قوم کو بھی اکٹھا کروں؟ وہ شریر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ شیر اسے گھور کر رہ گیا۔ خیریت ہے پتر؟ یہ کہہ رہی ہے بہت خاص بات ہے جو شیر بتانے والا ہے؟ اماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ دادی کو ثانیہ نے ان کے بستر پر گاؤ تکیے کے سہارے بچھا دیا تھا، گویا وہ بھی منتظر تھی۔ شیر قدرے خفیف سا ہو گیا تھا۔ بول بھی دیں، سب ہمدن گوش ہے جناب۔ ثانیہ اسے احساس دلانے کو ہلکا سا چیخی۔ علی شیر سنبھل کر بیٹھ گیا تھا اور محتاط نظروں سے ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر کھنکھارا۔ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، ایکچولی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اب کولیگ بھی ہے، کب سے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے، سوچا اب یہ انتظار ختم کر دوں اس کا۔ وہ بہت سکون سے مگر بہت فریش انداز میں بات کر رہا تھا۔ ثانیہ کو جیسے دھچکا لگا تھا، وہ ہکا بکا بیٹھی غیر یقین نظروں سے شیر کو دیکھتی رہی جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسے نہیں خبر تھی دادی یا پھر اماں پر اس بات کے کتنے اور کیسے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ہاں اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ اس کے اندر کچھ بہت خاموشی سے ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں کو سہمے ہوئے انداز میں دروازے کے ساتھ جھولتے پردے کے پرے حرم کا عکس ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو نظر نہیں آ سکا۔ کیسی حماقت کر ڈالی تھی اس نے، بنا سوچے سمجھے۔ ابھی جب وہ دادی اور اماں کو بلانے گئی تو حرم کو بھی زبردستی وہاں آنے پر آمادہ کیا تھا، اس کے متعامل ہو رہے گریز برتنے کے باوجود بھی۔
مناسب کیوں نہیں لگتا؟ تم اپنی آنکھوں سے سننا اور دیکھنا ساری گفتگو، تمہارا کام تو خود بخود ہو رہا ہے یار۔ وہ اس کا گال کھینچ کر چہکی تھی اور حرم اس کے اصرار کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اور اس حد تک آمادہ کہ اندر نہیں آئے گی؟ ہاں، دروازے پر رک کر سن لے گی۔ ثانیہ اسی پر خوش ہو گئی تھی، اور اب اس نے جانا تھا وہ خود کو عقلمند سمجھنے کی حماقت کرتی آئی ہے، حقیقت اس کے بہرحال برعکس تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ خوشی نہیں ہوئی یا خوشی میں سکتا ہو گیا ہے؟ علی شیر کی آواز اسے سوچو کی امید کھائی سے نکالنے کا باعث بنی تھی۔ اس نے دیکھا وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ اتنی جلدی خود کو سنبھالنا بہرحال اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جبھی نم آنکھوں میں عجیب سا اضطراب اتر آیا تھا، بے چینی اور وحشت الگ۔ شیر تو پریشان ہو کر رہ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہوا کیا؟ اچانک وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ ثانیہ نے ہونٹ بیچ لیے۔ ایک حماقت ہو چکی تھی، وہ مزید نہیں کر سکتی تھی۔ حرم کا بھرم، اس کا راز اب اس کے کاندھوں پر پڑا تھا، جو ذرا سی غلطی پر پاش پاش ہو سکتا تھا۔ اس کا دل بے تحاشا بھر آیا۔ کچھ نہیں، یکدم سر میں درد شروع ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب میرا بی پی شوٹ کرے، بھیجی ہوئی بھیگی آواز میں کہتی وہ وہیں سر پکڑ کر لیٹ گئی، گویا سب سے کنارہ کرنا چاہا۔ وہ سب بعد میں بھی کچھ کہہ رہے تھے، سوال، وضاحتیں اور جانے کیا کچھ، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی چپ فی الحال ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر موسم سرما کی ہواؤں کی شوریدہ سری تھی، جو خزاں زدہ پتے کی مانند اس کے وجود کو اپنے ہمراہ اڑائے پٹخائے پھرتی تھی۔ مجھے معاف کر دو حرم، ساری غلطی ہی میری ہے۔ تمہارا دکھ اتنا نہ بڑھتا اگر جو میں اس کے سامنے وہ ضبط گنوا کر بلک پڑی تھی۔ اور حرم، وہ تو جیسے اتنی سی دیر میں ہی ٹوٹ پھوٹ کے مرحلے سے گزر کر نئے سرے سے ایک مورت تھی، مگر اس توڑ پھوڑ کے اثرات چہرے پر رقم ہو گئے تھے، دکھ کی دراڑیں، شکنے، غم و الم کی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اٹس اوکے، بلکہ اچھا ہوا تم نے کچھ نہیں کہا تھا، ذرا سوچو پھر کیا عزت رہتی۔ لیکن بس اس بات کو ختم کر دو ثانیہ۔ وہ ملتجی ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے اذیت سے گزرتے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ شیر کی خواہش ماموں تک بھی پہنچ چکی تھی، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ اللہ کر کے تو شادی کو مانا تھا، مگر ابھی یہ لوگ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ حرم کی واپسی کو ہر کسی نے ایک ہی انداز سے سوچا تھا، مگر یہاں شیر کا اچانک فیصلہ ان کی سوچ کے انداز کو ڈگمگا گیا تھا۔ ہر کوئی دل محسوس کر بے شک رہا، مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی کہاں تھی۔ حرم واپس جانا چاہتی تھی، مگر اچانک نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ شیر کو اس یقین پر پختہ کرے کہ وہ اس کی خاطر آئی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو کچھ دن کو۔ گھر میں جب شیر کی متوقع سسرال جانے کا پروگرام فائنل ہوا تو ثانیہ نے حرم کے لیے نجات کا یہ درمیانی راستہ نکالا تھا۔ وہ ثانیہ کی ہمدردی اور محبت کو سمجھتی تھی، جب انکار نہیں کیا۔ بہرحال سنبھلنے کے لیے اسے بھی وقت اور تنہائی تو چاہیے تھی، خاص طور پر اس ماحول سے۔ شیر سے جو آیا تھا تو واپس جانا بھول چکا تھا، مقصد جو بھی تھا وہ بہت اذیت کا شکار ہو چکی تھی۔ ثانیہ نے خود اس کی تیاری کی تھی، پیکنگ وغیرہ۔ حرم بات لے کر باہر آئی تو باقاعدہ ٹھٹر رہی تھی، اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی۔ ثانیہ نے مشورہ دیا، چھت پر دھوپ میں جا کر بال سکھا لے۔ شال لپیٹے، سر کے بال تولیے میں اچھی طرح چھپا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جب اوپر سے نیچے آتا ہوا علی شیر ایک دم ہی اس کے سامنے آ گیا۔ یہ سامنا بہت غیر متوقع تھا، جبھی چند ثانیوں کو دونوں ہی ساکت و جامد ہو کر رہ گئے تھے، ایک دوسرے کو تکتے، ایک دوسرے سے گریزاں۔ پہلے حرم ہی سنبھلی تھی اور سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہتی تھی کہ علی شیر نے بے اختیار مخاطب کر لیا۔ میرا خیال غلط ثابت ہو گیا، میں سمجھتا تھا آپ مجھے مبارکباد دیں گی۔ حرم کو اس سے اس درجہ صفاقی کی امید نہیں تھی، کجا وہ اسے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا، اور اب یوں اس طرح سے نہ صرف جتلانا بلکہ جتلانے کے لیے خود سے مخاطب ہو جانا، اسے لگا وہ دانستہ اسے اذیت دینا چاہ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے تو خاص طور پر وہ کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اس نے بھی پوری جان لڑا دی تھی، خود کو کمپوز رکھنے سے لے کر اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے تک میں۔ اوہ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ خیر ابھی بھی زیادہ تاخیر تو نہیں ہوئی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اس کا لہجہ جتنا بھی نارمل تھا، مگر اس میں کہیں سے نمی اور بھراہٹ شامل ہونے لگی تھی۔ جبھی پلکیں جھکا کر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے اور کترا کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوپر منڈیر کے ساتھ بچھی چارپائی پر گرتے اس نے جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں بھی دی، تب بھی وہ زاروقتار بہہ نکلے تھے۔ اس نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا، ثانیہ کے گھر سے واپسی پر وہ زیادہ نہیں رکے گی۔ یہاں قدم قدم پر بکھرنے سے بہتر تھا وہ اپنا پندار سنبھالے یہاں سے چلی جاتی، مگر اس کی سوچ اور خیال کے برعکس قدرت کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔
وہ حواس باختہ سی بیٹھی ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ اس سے بڑھ کر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، بلکہ اس نے گھر کے دیگر افراد کے بھی ہاتھ پیر پھلا کر رکھ دیے تھے۔ ثانیہ کے سسرال میں وہ ایک ہفتہ بھی نہیں ٹھہری تھی اور واپس آ گئی تھی، مگر ایک مصیبت ضرور ساتھ ساتھ چلی آئی۔ ثانیہ کے سسرالی عزیزوں میں ہونے والی شادی میں ثانیہ اسے زبردستی لے گئی تھی، ہمراہ کے دل بہل جائے گا۔ حالانکہ اس نے کتنی جان چھڑوانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر بے سود۔ وہی شادی کی تقریب میں وہاں انوائٹڈ گاؤں کے سردار صاحب کی نگاہ التفات اس پر پڑ گئی تھی۔ 2 بیویاں بھگتانے والا 50 کے پیٹے میں موجود جوان اولاد کا باپ سردار اشفاق چودھری حرم کو پانے کو مچل گیا تھا۔ پہلے شادی کی تقریب میں ثانیہ کے شوہر سے اظہار خواہش کیا، پھر اگلے دن اہتمام کے ساتھ ان کے ہاں عام پہنچا۔ ثانیہ کے سسرالی تو حرم کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جبکہ ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول کر رہ گئے۔ چودھری کی حیثیت جتنی بھی مضبوط تھی، مگر وہ شکل و صورت اور عمر کسی بھی لحاظ سے حرم کے قابل نہیں تھا۔ اس پر چودھری صاحب کا کردار، عورت ان کے نزدیک پیر کی جوتی سے بڑھ کر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ صرف یہی نہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ نکاح کی مجبوری تو محض وہاں نبھائی جاتی تھی جہاں معاملہ ایسے نہ حل ہونے کا پختہ یقین ہو۔ یہ ساری معلومات ثانیہ کے ذریعے جان کر دادی اور ماموں ممانی کی پریشانی بھی دیکھنے لائق تھی۔ چودھری کی خصلت سے آگاہ تھے، جبھی سیدھا صاف انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ میں واپس چلی جاتی ہوں فوری۔ ماموں ممانی اور دادی نے جو حل نکالا تھا اسے سن لینے کے بعد ہی وہ جذبز ہو کر بولی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب وہ ہرگز بھی زبردستی شیر پر مسلط ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ماموں ممانی کے فیصلے پر کہ اس کا نکاح علی شیر سے کر دیا جائے اسے ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے پتر، وہ آدمی اس بات کو کبھی ہضم نہیں کرے گا۔ بہت کینہ والا انسان ہے اور گدھ کی طرح جھپٹ لینے والا۔ میں نقصان سے ڈرتا ہوں۔ ماموں سخت بے چین تھے۔ حرم ان کی ڈھکا چھپکا کر کہیں بات کو سمجھ کر ہی ہونٹ بھینچے وہاں سے اٹھی تھی۔ علی شیر نے سنا تو کسی طرح بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ دماغ ٹھیک ہے سب کہ آپ لوگ دوسری بار میری تسلیل کرانا چاہتے ہیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، میں ہرگز بھی قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیوں ہوگی تسلیل شیر؟ بچی کی واپسی پہ بھی کچھ نہیں سمجھے تم؟ کیوں کسی کو ٹوٹے دیکھ کر بھی جھکانا اور ضرب لگانا ضروری سمجھتے ہو؟ انتہا درد اس کے منہ پر لکھا ہے، عورت اظہار کی قائل نہیں ہوتی۔ تم معذرت کے ساتھ بابا، میں اب ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنا فیصلہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، مجھے اب حرم صاحبہ سے نہیں عائشہ سے شادی کرنی ہے۔ وہ سخت بے مروت نظر آنے لگا تو ماموں کو بھی غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے کر لینا تم عائشہ سے شادی، مگر اس سے پہلے حرم سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ حرم واپس نہیں جائے گی، کیونکہ ہم چودھری پر اسے تمہاری منقوہ ظاہر کر چکے ہیں۔ اس سے جان چھڑانے کا ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کا لہجہ قطعیت آمیز اور دو ٹوک تھا۔ علی شیر جیسے چکرا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا تھا۔ بس خاموش رہو شیر، میں نے کہا نا، یہ دلوں اور انا کے نہیں، عزت اور وقار کے معاملے کی ایک کڑی ہے۔ اس وقت خاندان کی عزت کو بچانا ہے، اتنا حصہ تو تمہیں بھی ڈالنا پڑے گا۔ نکاح بہت خاموشی اور سادگی سے آج شام ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اب تم کچھ نہیں بولو گے، انہوں نے کہا تھا، اور اسے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑے دیکھ کر خود باہر نکل گئے۔ نکاح واقعی بہت سادگی سے ہوا تھا، مگر اس کے باوجود آس پڑوس تک یہ خبر بہرحال پہنچ گئی تھی۔ جبھی ماموں نے ساتھ ہی رخصتی کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ حرم کی کیفیات بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ من چاہا ضرور ہوا تھا، مگر اس میں زبردستی کا احساس ساری خوشی کے احساس کو اپنے ہمراہ اڑا لے گیا تھا۔ اس کی جگہ خدشے، وہمے اور اندیشے آن گھیرے تھے۔ ممی نے اسے کچھ دیر قبل ہی فون پر مبارکباد دی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی کو منزل مل گئی۔ تم بھی پریشان نہیں ہونا بیٹے، جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ یا پھر معجزہ ہی تمہیں تمہاری محبت سے ملا سکتا تھا۔ میں تو دعا ہی یہی کرتی تھی کہ کسی طریقے سے بھی صحیح تم اپنی منزل پا لو۔ مگر ممی، شیر بالکل خوش نہیں ہے، زبردستی ہوئی ہے ان کے ساتھ، وہ تو کہیں اور بھی انوالو ہو چکے ہیں۔ اس نے بوجھل آواز میں اہم اطلاع دی تھی۔ ڈونٹ وری، شادی تو تم سے کی ہے نا، پرانا تعلق بھی گہرا تھا۔ تم بہت ذہین اور قابل ہو میری جان، مجھے یقین ہے اس معمولی بگاڑ کو اپنی سمجھداری سے سدھار لوگی۔ میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتی وش کرتی رہی تھی۔ لڑکیوں، بچی کو تیار کر دو، شیر آج ہی شہر واپس جانے کی ضد لگائے بیٹھا ہے۔ تمہارے ماموں کہہ رہے ہیں حرم ساتھ جائے گی۔ ممانی نے آن کر کہا تو حرم کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ تو اتنی جلدی رخصتی پر ہی جزبز تھی۔ کجا اکیلے اس کے ساتھ وہاں جانا رہنا؟ دوسرے لفظوں میں پوری طرح اس کے رحم و کرم پر۔ واہ جی، یہ تو بڑا رومانٹک آئیڈیا سوجا ہمارے دیور کو۔ بھابھی ہنسی تھی۔ حرم نے گھبرا کر ثانیہ کو دیکھا۔ تم کیوں سہم رہی ہو؟ تمہارے تو عیش ہو جائیں گے اکیلی وہاں مزے کرنا، شوہر سے خدمتیں کرا کر۔ ثانیہ نے حوصلہ بھی اپنے انداز میں دیا تھا۔ وہ سٹپٹا کر نظریں چرا گئی، پھر بھابھی اور ثانیہ تندہی سے اسے سجانے سنوارنے پر لگ گئی تھیں۔ مہندی، سنگھار، خوشبوئیں وہ پور مہکنے لگی تھی، مگر جس کے لیے سجایا گیا تھا اس نے ایک نگاہ بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ اس تک جو اطلاع بہت شرمندگی کے ساتھ پہنچائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ علی شیر کسی بہت اچانک پیش آ جانے والی ایمرجنسی کے باعث واپس شہر چلا گیا ہے۔
ثانیہ نظریں چراتی تھی اور ممانی اس کے سامنے سے گریزا۔ ماموں کا غصہ دبانے کے باوجود نہیں دب رہا تھا۔ وجہ واضح تھی، علی شیر مجبور ضرور ہوا تھا مگر کٹ پتلا ثابت نہیں ہو سکا کہ جب تک مرضی اس کا دھاگا اپنے ہاتھ سے ہلاؤ اور وہ ناچتا رہے۔ ماموں خود اسے وہاں چھوڑنے آئے تھے۔ علی شیر ان کے ہمراہ حرم کو دیکھ کر جتنا بھی جزبز ہوا مگر کچھ کہنے سے البتہ گریز برتا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ حرم نے جاتے ہی گھوم پھر کے اس کا چھوٹا سا مگر بے حد خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ اپنائیت کے ساتھ ملکیت کا احساس اسے اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہوتا رہا۔ بیڈ روم کی کلر اسکیم آف وائٹ اور پنک تھی۔ خواب سا ماحول بہت آسودگی کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے فی الحال اپنا بیگ ایسے ہی رکھ دیا تھا اور خود کچن میں آ گئی تھی۔ شیر جب گھر آیا وہ کچن میں ہی تھی۔ 10 منٹ بعد چائے لے کر آئی تو ماموں اسے حرم کی یہاں موجودگی کی اطلاع دے چکے تھے۔ حرم نے خود کچن میں سن لی تھی، جواب میں خاموش تھی، جس میں ناگواری تھی یا کچھ اور وہ نہیں سمجھ پائی۔ البتہ جس وقت وہ چائے لے کر لاؤنج میں پہنچی، علی شیر نے جس ایک نگاہ سے اسے نوازا تھا اس میں ہرگز بھی کوئی قبولیت اور گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ ہلکی آسمانی شرٹ، میرون ٹائی کا پھندا ڈھیلا ہو کر گلے میں لٹک رہا تھا، کوٹ گود میں پڑا تھا، بال بکھر کر ماتھے پر، آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی، وہ متاثر کن حد تک وجیہہ نظر آنے لگا تھا۔ کھانا پکانے کو رہنے دینا پتر، یہ ہوٹل سے لے آئے گا، اتنے لمبے سفر سے ویسے ہی تھکی ہوئی ہو، پھر آتے ہی کام سے لگ گئی، اب بس آرام کر لو ذرا، ماموں نے اس سے چائے کا مگ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اٹھ کر وہاں سے آ گئی، کمرے میں آ کر اپنا سوٹ کیس کھولا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ روک لیا۔ ابھی یقیناً شیر بھی کمرے میں آتا، وہ اس سے سامنے کو ہرگز تیار نہیں تھی، سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر دوبارہ باہر آ گئی۔ شیر سے اس کا سامنا لاؤنج اور ہال کمرے کے مشترکہ دروازے پر ہوا تھا۔ دونوں ہی کترائے تھے اور اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ حرم نے چائے کے برتن اٹھاتے دیکھا، ٹی وی آف تھا اور ماموں صوفے پر ہی سر کے نیچے کشن رکھے خراٹے لے رہے تھے۔ ہیٹر کی تپش بڑھا کر وہ ٹرے سمیت کچن میں آ کر کھانے کی تیاری کے پہلے مرحلے میں مختلف کیبنٹ کھول کر مطلوبہ اشیاء نکال رہی تھی، جب آہٹ پر بے ساختہ متوجہ ہوئی۔ تم نے سنا نہیں کیا کہا ہے بابا نے؟ ویسے بھی یہاں اپنے بڑھاپے کی دھاک بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ بندھن تمہارے لیے زبردستی کا ہے تو اسے دل سے میں نے بھی نہیں باندھا ہے۔ چوکھٹ پر وہ اکھڑے سرد اور بیگانے تاثرات سمیت موجود حوصلہ شکن انداز میں بات کر رہا تھا۔ حرم ٹکر ٹکر اس کی صورت تکتی رہ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ قطعی سمجھ نہیں سکی صورتحال کو کیسے سنبھالے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ انہی برفیلے جامد احساسات کے ہمراہ جھٹکے سے پلٹ گیا۔ وہ تھکی تھکی وہیں کھڑی تھی۔ حرم نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور آگے بڑھ کر کافی کا مگ اس کے نزدیک میز پر رکھ دیا۔ علی شیر جیسے جھکا ہوا کچھ لکھنے میں مصروف تھا ویسے ہی مصروف رہا۔ وہ بارہا منع کرنے کے باوجود اس کا ہر کام کیے جاتی تو شیر نے چپ سادھ لی تھی۔ ان کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، بے رنگ بے معنی پرجمود۔ حرم ہر روز اس سے بات کرنے کا سوچتی، حوصلہ باندھتی، مگر اس کے سامنے جاتے ہی ہر حوصلہ ٹوٹنے لگتا۔ اس کے تاثرات ہی اتنی بیگانگی لیے ہوئے تھے کہ وہ کنفیوز ہو جایا کرتی۔ علی شیر کتنی دیر اس کے پہلو میں کھڑی انگلیاں چٹکانے کے بعد اس کی توجہ حاصل ہونے کی خواہش منہ میں رہ کر اس نے بالآخر مضطربانہ انداز میں پکار لیا۔ علی شیر کا انہماک ذرا سا ایسے بکھرا کہ کتاب سے نگاہ ہٹا کر لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر وہی عالم۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا۔ شیر کی پیشانی پر بل پڑے۔ تو کرو، تمہیں میرے کان بند لگتے ہیں؟ وہ تڑخا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ مجھے معاف کر دیں اس سب کے لیے جو اس کی ضرورت نہیں ہے باقی۔ محترمہ، آپ کو نہیں لگتا پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزر چکا؟ سارے دھان ہی خشک ہو گئے ہیں، کم از کم آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں بچا۔ اس نے اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حرم چند لمحوں کو بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی، پھر کچھ ہونگ، کچھ بے بس سی ہو کر گویا ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح کب تک چلے گا؟ آپ خفا ہیں تو میں، جب تک تم چلانا چاہو، یہ تمہارا اسٹیمنا ہے۔ میں بہرحال اب تمہارے ہاتھوں مٹی کا کھلونا نہیں بن سکتا۔ مجھے اپنی زندگی اپنے انداز میں گزارنی ہے۔ میں عائزہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، بابا اپنی سی کر چکے، اب میری باری ہے۔ تم اگر یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تو خوشی سے جا سکتی ہو، واپس امی بابا کے گھر یا پھر اپنے والدین کے ہاں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اسے یوں دیکھنے لگا گویا اس کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ حرم فق چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ ناراض تھا، وہ جانتی تھی، مگر وہ نہیں مانے گا، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں رہ پائے گی، جبھی لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔
نکل آئی تھی۔ وہ ساری رات اسے جاگ کر اور رو کر گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق نہیں جاگ سکی، نہ ناشتہ بنایا۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی شیر کب گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا ہنوز تھا، سر بھاری اور جسم انگارا محسوس ہو رہا تھا، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ بے حس بنی پڑی رہی۔ نقصان کا احساس جان لیوا تھا، اب تو واپسی کے راستے بھی مسدود تھے۔ وہ جانے انجانے میں ہی بہت سے نقصان اپنی جھولی میں ڈال بیٹھی تھی۔ خوف تھے کہ جان نکال رہے تھے، اگر وہ واقعی شادی کر لیتا تو اس کی جگہ تو کہیں نہیں تھی، وہ تو اب نظر نہیں آتی تھی، اسے بات کا کیا سوال۔ وہ ایک بار پھر بے بسی کی انتہا پر جا کر سسکنے لگی، سر میں جیسے دھماکے ہونے لگے تھے، پیاس کا احساس بھی شدید تھا اور معدے میں بھوک کے باعث بھی اینٹھن ہو رہی تھی۔ لیکن وہ بے حس بنی پڑی رہی، یہاں تک کہ نکاحت پھر سے اسے غافل کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ کالج سے نکل کر پارکنگ میں اپنی گاڑی کی جانب آ رہا تھا جب مسلسل بجتے فون کو کوٹ کی جیب سے نکال کر بابا کی کال ریسیو کی۔ جتنی بھی ناراضگی تھی مگر لحاظ ہمیشہ ملحوظ رکھے جاتے تھے ان کے ہاں۔ کہاں ہو تم؟ حرم خیریت سے ہے؟ فون نہیں اٹھا رہی، وہ نہ ہی دروازہ کھولتی ہے، ہم کب سے تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں، کہیں باہر تو نہیں نکلے ہوئے تم اسے لے کر؟ اس کے سلام کا جواب عجلت میں دے کر وہ تیز تیز شروع ہوئے تھے۔ شیر کا ماتھا ٹھنکا تھا یہ سب سن کر۔ نہیں، میں تو کالج سے آف کے بعد گھر آنے لگا ہوں، وہ گھر پر ہی تھی، گھر پر ہوتی تو دروازہ نہ کھولتی، فون ہی اٹھا لیتی۔ ابا اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ خیریت سے آئے ہیں؟ میرا مطلب، وہ گڑبڑایا، اگر برا مان لیتے تو لینے کے دینے پڑ جاتے کہ اپنے گھر باپ کا آنا بیٹی کو گوارا نہیں۔ تیری پھپھو آئی ہیں، تمہیں تو توفیق نہیں ہو سکتی تھی کہ خیر خبر رکھو ہماری، وہ تو ماں ہے، بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ جواباً وہ پھر طنزیہ ٹون میں شروع ہوئے۔ شیر سر داں بھر کے رہ گیا۔ میں پہنچ رہا ہوں، کچھ دیر میں، چابی ہے میرے پاس، صبح جب نکلا تو سو رہی تھی وہ، جب ہی تالا لگا دیا تھا، اگر نہیں دروازہ کھلتا تو تھوڑا انتظار کر لے، اس نے کہہ کر عجلت میں فون بند کیا اور گاڑی کو گیئر میں ڈال کر سپیڈ بڑھا دی۔ راستے بھر بھی الجھتا رہا تھا، آخر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ صبح بھی وہ نہیں اٹھی تھی اور یہ خلاف معمول تھا۔ اسے اس کا رات سے ستا ہوا چہرہ یاد آیا، ساتھ ہی اپنی باتیں بھی، تشویش میں اضافہ ہونے لگا، کہیں محترمہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا چکی ہوں۔ اس نے متفکر انداز میں سر جھٹکا تھا۔ گھر پہنچا تو اسے سب کے درمیان گھرے پایا تھا، بکھرے بال، متورم چہرہ، صاف لگتا تھا کسی دھچکے سے گزر چکی ہے۔ غضب خدا کا، اتنا بخار تھا، بچی کو ایک طرح سے بے ہوش پڑی تھی، اگر ہم نہ آتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ وہ تو فون کی بیل مسلسل چیختی رہی اور بیچاری نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ تم اسے ایسے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ شیر بابا کے ساتھ اماں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ جز بز ہوتا پھپھو سے حال احوال دریافت کرنے لگا، جو بہت خندہ پیشانی سے گلے لگا کر محبت سے ملی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا بھائی جان، بتا تو رہی ہے، حرم کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ بھی شیر کے جانے کے بعد۔ انہوں نے بھائی کی بڑبڑاہٹ کو ٹوکنے کو کہا تھا۔ علی شیر کی بے اختیار نگاہ اٹھی تھی، وہ بکھرے ہوئے ریشمی بال سمیٹتی ہونٹ کچل رہی تھی، اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، مگر انابی لباس میں اپنی دہکی ہوئی رنگت کے ساتھ شعلہ ساماں تھی، گویا آج بھی براہ راست دل پر کمن ڈالتی ہوئی۔ چلو اب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، دوا لا کے دو، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ ماموں کا غصہ ہنوز قائم دائم تھا۔ حرم سٹ پٹا گئی اور بے اختیار خائف ہوتے اسے دیکھا جو ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں ماموں جان، میں اب بہت بہتر ہوں، دوا لی ہے نا آپ کے سامنے، میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، فریش ہو جاؤں، اس نے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا تھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ماموں کی سخت سست، اماں کی شرمندگی کے ساتھ حرم کی گھبراہٹ اور ممی کا اضطراب باقی رہ گیا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر ممی نے کچن کا کام اس کے ساتھ مل کر سمیٹا تھا، اس کے بعد لاؤنج میں ان سب نے مل کر کافی پی تھی۔ تب وقتاً فوقتاً حرم نے شیر کی پرتپش نظروں سے اپنا چہرہ جلتا محسوس کیا تو چونک سی گئی۔ وہ جب بھی نگاہ اٹھاتی اسے پہلے سے اپنی جانب تکتا پا کر کتنا حیران ہوئی اور گھبرائی تھی کہ یہ حرکت خلاف عادت تھی، ورنہ وہ اسے اب تک بری طرح سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ حرم کے لیے ان نگاہوں کا مفہوم سمجھنا دشوار ہوا جا رہا تھا، اسے قطعی سمجھ نہیں آتی تھی ان خشمگین نگاہوں کا مطلب کیا ہے۔ وہ اسی الجھن میں تھی کہ ممی کے بعد ماموں ممانی آرام کرنے کے ارادے سے اٹھنے پر خود بھی کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ حرم تو پہلے ہی کچن میں برتن رکھنے کے بہانے وہاں سے جا چکی تھی۔ برتن دھو کر خشک کرنے کے بعد ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر وہ لائٹ بند کرتی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں پھر ٹی وی آن کر لیا۔ آج یہ تو طے تھا کہ وہ حسب سابق دوسرے کمرے میں جا کر نہیں سو سکتی تھی، دوسرے بیڈ روم میں ممی، جبکہ گیسٹ روم میں ماموں اور ممانی جا چکے تھے۔ مصلحتاً یا پھر مجبوراً اسے شیر کے پاس ہی جانا تھا، مگر حوصلہ کہاں سے لاتی؟ اٹھ کر کمرے میں آؤ، سوچوں میں الجھی مضطرب وہ جیسے وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھی۔ جب اپنے نزدیک شیر کی سرد آواز سن کر ہڑبڑا کر رہ گئی، وہ جانے کب نزدیک آن کھڑا ہوا تھا، خبر تک نہ ہو سکی۔
حرم اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ تیور دیکھ کر جان لیوا ہوتی محسوس کرتی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ٹھہرا نہیں تھا، واپس پلٹ گیا تو مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق حرم کو بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے پڑے تھے۔ جتنی بھی مجبوری اور ناگواری میں یہ بندھن باندھا ہو، مگر میرا خیال ہے محترمہ آپ کو اس کے تقاضوں کا لحاظ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کھٹاک سے دروازہ بند کر کے لاک لگاتے ہوئے وہ ایک طرح سے اس پر برس پڑا تھا۔ حرم نے بے ساختہ ہونٹ پیچھے وہ یوں ہی تن فن کرتا جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ ظالم ہو کر بھی مظلومیت کا پرچار ضروری سمجھتے ہیں اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت شدید نفرت ہے۔ وہ پھر اسی شدید لہجے میں بولا تھا۔ حرم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا مگر ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ منمنائی۔ شیر نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے نوازا تھا۔ یہ سب اسی طرح بہت عرصہ تک نہیں چل سکتا، میں سمجھتی ہوں اس کا حل نکلنا چاہیے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری کر لیں، مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس سے نگاہ ملائے بغیر بہت جرأت سے بول گئی تھی۔ شیر نے کسی قدر دھیان سے مگر ابرو جھکا کر اسے دیکھا اور یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے نزدیک آن ٹھہرا، اس طرح کہ زبردستی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا۔ اچھا، اور تم؟ اس کا لہجہ جتنا ٹھہراؤ لیے تھا اسی قدر طنزیہ بھی تھا، تیکھا بھی۔ میں ماما کے ساتھ واپس چلی جاؤں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شیر کا ہاتھ ایسے ہی اچانک اٹھ گیا تھا اس پر کہ وہ لڑکھڑا کر سنبھلے بغیر صوفے پر گر سی گئی۔ گال پر ہاتھ رکھے حواس پاختہ سراسیمہ ششدر دوسری جانب والی شیر تھا، جس کا خون ہنوز کھول رہا تھا اور چہرے پہ جیسے کوئی آگ سی دہک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسی ہی جانا میز انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہے تمہارے نزدیک میری حیثیت اور اہمیت؟ حرم بیگم، تم آج بھی مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا مجبوری تھی پھر یہ بندھن؟ کیا فرق پڑا تمہیں؟ پہلے کیوں نہ چلی گئی واپس؟ آنکھوں میں اترتے خون کے ہمراہ وہ تیز چلتی سانسوں کے درمیان سوال پر سوال کر رہا تھا۔ حرم سکتہ زدہ تھی۔ وہ سب احمق تھے جن کا خیال تھا کہ تم بدل گئی، تمہاری واپسی کو جو تمہاری محبت کی ہار سمجھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں تھا جس سے پھر دھوکہ کھایا اور خود کو تمہارے حوالے کر دیا کہ تم پھر مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لو، مگر میں نے جانا تم جیسے لوگ محبت نہیں کرتے۔ اتنے سالوں کا انتظار کا یہ حاصل تھا کہ تم بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا مجھے فیصلے سنا رہی ہو کل کی طرح۔ مجھے بتاؤ کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار تم نے کیسے اپنے پاس سمجھ لیا؟ حرم پتھرائی ہوئی سی اس کی ہذیانی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ حیرت، یہ غیر یقینی، خوشی، مسرت، انبساط، کیا کچھ نہیں تھا اس کے دل کو اپنے حصار میں باندھتا ہوا۔ اسے یقین نہ آتا تھا جو کچھ وہ اتنے غصے میں کہہ چکا وہ سچ ہی ہے، یعنی وہ اسی کا منتظر تھا، اسی کا متلاشی تھا۔ مان علی شیر نے ہونٹ بھینچے اور اسے جھٹک دیا، یوں سر جھٹکا گویا اپنی بے اختیاری پر نادم ہو۔ فاصلہ بڑھایا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ حرم وہیں صوفے پر بیٹھی اپنا بے قابو دل اور دھڑکنیں سنبھالتی خود کو یقین دلاتی رہی کہ وہ ہاری نہیں ہے بلکہ ہارتے ہارتے جیت گئی ہے۔ اب اسے ہرانا اور گریز بھلا کر اسے منانا تھا۔ اس کے پاس یقین و اعتبار کی طاقت آ گئی تھی۔ شیر، آئی ایم سوری۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو حرم نے لپک کر اس کا بازو تھاما تھا۔ علی شیر کے چہرے پر مجروح سی مسکان بکھری، اذیت سے لبریز شکستہ۔ ایک کمزور لمحے نے مجھے اگر تم پر عیاں کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب تم مجھ پر ترس کھاؤ۔ اس کا لہجہ زہرخند ہو گیا تھا۔ بازو چھڑا کے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کر گیلے بال بنانے لگا۔ ایسا کیوں کروں گی میں؟ وہ جھنجھلائی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، اگر ایسا نہ ہوتا تو شادی کرتی بھلا؟ وہ مسکرائی تھی۔ شیر نے برش ٹیبل پر پھینکتے ہوئے آئینے میں سے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ اس بات کی گواہی ثانیہ بھی دے گی آپ کو، اس نے جیسے صفائی دی۔ مجھے کیا ضرورت ہے گواہیاں اکٹھی کرنے کی؟ صورتحال کھل کر میرے سامنے ہے، اگر کسی کو میری ضرورت ہوتی تو مجھ سے رجوع کیا جاتا۔ محبت میں انا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر یہاں مجھے دوسری شادی کی اجازت دی جا رہی تھی۔ خود واپس جانا چاہتی ہیں آپ؟ محترمہ، یہ آپ کا صبر تو ہو نہیں سکتا، جان چھڑانے کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز تپا ہوا تھا۔ حرم بری طرح خفت زدہ ہوئی۔ اور پھر کیا کرتی میں؟ آپ نے ذرا سی بھی گنجائش چھوڑی تھی جو میں حوصلہ دکھاتی؟ اسے رونا آنے لگا۔ پہلے آپ میری واپسی کے باوجود اپنا رشتہ کہیں اور کرانے پر تل گئے تھے۔ صرف یہی نہیں، اگر حادثاً یا معجزانہ طور پر شادی ہو بھی گئی تو بجائے غلط فہمی دور کرنے کا موقع دیتے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں یہاں آئی، منانا چاہا تو اس کی بات مکمل نہیں، اور موٹے موٹے آنسو گالوں پر اتر آئے جنہیں گالوں سے پونچھے بغیر مزید شاکی ہونے لگی تھی۔ مجھے گمان تک نہیں تھا آپ اتنے سنگ دل ہوں گے، نہ ہی آج سے قبل کسی نے مجھے اتنی بری طرح سے ذلیل کیا تھا۔ آخر کیا کرتی پھر میں؟ اور یہ آخری والا فیصلہ تو ویسے بھی میں نے آپ کو خوشی دینے کو ہی کیا تھا، یہ سوچ کر کہ میں ہمیشہ آپ کے دکھ اور ٹینشن کا باعث ہی بنی ہوں۔
लंबी रेशमी पलकों को उठाती गिराती वो मोम की गुड़िया लगती थी। गुलाबी नाजुक और सांचे में घड़ी हुई अली शेर का दिल सीने से डगमगाने लगा। वजाहतें देती, सफाइयाँ पेश करती, एतबार दिलाती, यकीन सौंपती, ये लड़की कम अज़ कम उस वक्त ज़रूर पूरी तरह उसके हवासों पर सवार हो रही थी। इत्ता कि वो ख़ुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। यहाँ वो उसे यकटुक देखता हुआ भारी भरकम आवाज़ में बोला तो हरम चौंकी। उसका अंदाज़ बदला महसूस किया तो यकलख्त रिश्ते के एहसास ने घबराहट तारी कर दी। जी, वो हड़बड़ाई थी, कतराई और घबराई। मुझे तुम्हारी बातों की इतनी दूर से समझ नहीं आ रही। गालिबन तुम ये बताना चाह रही हो कि तुम्हें भी बिलाखिर मुझसे मोहब्बत हो गई है। कब, कैसे, ये नहीं बताया। माहौल की खूबसूरती, दोनों जानिब की आमादगी, तन्हाई, वो मज़ीद मुमकिन ही ना था खुद पर नाराज़गी का चोला चढ़ाए रखता। हरम की खफ़त और शर्म से बुरी हालत होने लगी। पलकें लरज़ कर आर्ज़ों पर गिरी और गोया एक हशर उठाने लगी। उसके गरेज़ को पाता अली शेर खुद उठकर उसके नज़दीक आ गया। चलो, ये दास्तान मैं फिर कभी फ़ुर्सत में सुनूंगा। अभी तुम्हारे इत्मीनान को इतना बता दूं कि आयज़ा नाम की किसी लड़की का कोई वजूद नहीं है। ये पैकर ख़याली था जिसे मैंने एक पत्थर की मूरत की अना को तोड़ने के लिए बनाया था। शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, मगर अपने ऐसे नसीब कहाँ। उसका चेहरा हाथों में लेकर बहुत ध्यान से तकते वो नरम गरम अंदाज में गोया हुआ। हरम ने यकदम उसे देखा था, फिर यकदम जैसे हल्की फुल्की होकर हंस दी। अरे, फिर तो बहुत चालाक निकले आप। मैं तो मासूम समझती थी, रियली। अली शेर ने उसकी उस बात पर उसे मस्तूरी अंदाज में घूरा। आज मैंने फूफो जान की आंखों में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बहुत तशवीश और परेशानी देखी है। मुझे उम्मीद है कल तुम्हारा चेहरा देखकर वो सारे खदशात भूल जाएंगी, है ना? कि इतनी खुशी और रोशनियाँ होंगी इस पर। वो उस पर झुककर बोझल आवाज़ में बोला था। हरम जवाब नहीं दे सकी। शर्म से झीम कर बस उसके कांधे पर हाथ का मुक्का मार दिया था। थोड़ी सी अना, थोड़ी सी नरमी अगर वक्त इख्तियार कर ली जाए तो बहुत बड़े बड़े नुकसानात की शुरुआत को अज़ल से ही रोका जा सकता है। यही कामयाबी का गुर है अगर कोई समझ ले तो। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत सा विलेज बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।